پاکستان اور قطر کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا۔ مذاکراتی عمل کی سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ 60 روز کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اعلیٰ سطح کمیٹی ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی فراہم کرے گی، جبکہ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ خصوصی بولیوں سلمان امان سے۔ سلمان بتائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان ٹاکس کے بعد۔ سب سے جو آپ امپورٹنٹ اعلامیہ کہہ سکتے ہیں یا ڈاکیومنٹ سامنے آئی ہے وہ پاکستان اور قطر کی جانب سے جاری کیا جانے والا ایک مشترکہ اعلامیہ ہے، جسے لیک لوسن سمٹ اعلامیہ کا نام دیا گیا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کی شرکت کے ساتھ جو ایک اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کی گئی تھی اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں، اس کا پہلا اجلاس مکمل ہو چکا ہے، اور اس اجلاس کے فریم ورک کے تحت IMOU کے فریم ورک کے تحت یہ کمیٹی جو ہے قائم کی گئی تھی، اور پہلے اجلاس میں ایران، امریکہ اور ثالث ممالک قطر اور پاکستان نے شرکت کی۔ ڈیفینیٹلی بڑے خوشگوار ماحول کے اندر، تعمیری ماحول کے اندر یہ اجلاس ہوا، اور اس میں ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ آئندہ ٹیکنیکل مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک قائم کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بنیاد کے اوپر جو اتفاق رائے ہوا ہے فریم ورک کے تحت، اس میں یہ طے پایا ہے کہ اعلیٰ سطح کمیٹی ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی فراہم کرے گی، اور مرکزی مذاکرات دونوں جانب سے، امریکہ اور ایران کی جانب سے باقاعدگی سے اعلیٰ سطح کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں گے، اور یہی مرکزی مذاکرات جو ہیں ایران کی جو ایٹمی پروگرام سے متعلق امور ہیں، پابندیاں ہیں، نگرانی اور تنازعات کے حل سے متعلق ورکنگ گروپس کی قیادت بھی کریں گے، اور مفاہمتی یادداشت پر مؤثر عمل درآمد اور دیگر متعلقہ امور کو بھی یقینی بنائیں گے، اور یہی کمیٹی 60 روز کے اندر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر بھی اعلیٰ سطح کمیٹی کے اندر اتفاق کیا گیا ہے۔ روڈ میپ پر اتفاق سے مزید ٹیکنیکل مذاکرات کی فوری آغاز کی ایک بنیاد فراہم ہوئی ہے۔ خاص طور پر اس اعلامیے کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ IMOU کے پیراگراف نمبر 5 میں جو مذکورہ مدت کے لیے فریقین کے درمیان ایک مواصلاتی رابطہ بھی قائم کیا گیا ہے، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ کھولا گیا ہے تاکہ غلط فہمیوں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے، اور مواصلاتی رابطے کے قیام کا مقصد آبِ حرمت سے متعلق تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف اس خطے کے اندر جو ممالک ہیں ان کا کنسرن تھا، بلکہ پوری دنیا کا بھی کنسرن اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ آبِ حرمت کا بار بار بند ہونا یا کھلنا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کنسرن کا باعث تھا۔ اس کے علاوہ لبنان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ثالث ممالک ہیں یعنی کہ پاکستان اور قطر، ان کی سہولت کاری سے امریکہ اور ایران لبنان کے حوالے سے ایک ڈی کنفلکشن سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، یعنی کہ تنازعات سے بچاؤ کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے، اور اس سیل کا مقصد مفاہمتی یادداشت کے مطابق لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہے، اور اس کے علاوہ تمام امور پر ٹیکنیکل مذاکرات جو ہیں وہ اس ویک میں جاری رہیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جلد سے جلد جو ہم نے فریم ورک طے کیا ہے اس کے مطابق بات چیت کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اس اعلامیے کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان اور قطر مذاکرات کے تعمیری ماحول میں آگے بڑھتے رہنے اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے، یعنی کہ پاکستان اور قطر اینڈ تک ان مذاکرات کے اندر شامل رہیں گے، اور قطر اور پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کی سفارتکاری اور تنازع کے پرامن حل کے لیے وابستگی کو بھی سراہا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ سلمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔